اور ماشاءاللہ بہت اچھا سانگ ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ایسی کامیابی دے اور ایسی اچھے کام کرنے کی توفیق دے. ابھی بہت مزہ آیا ہے گانے کا ماشاءاللہ. میری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور واقعی آپ دونوں نے بہت کمال کا کام کیا. السلام علیکم دوستو. برائیوں کے دو بڑے اقسام ہیں، ایک انفرادی برائی اور دوسری قسم اجتماعی. جس طرح ان کے اقسام جدا جدا ہے اس طرح ان کے نقصانات بھی الگ ہیں اور سزائیں بھی مختلف ہیں. سب سے پہلے انفرادی برائی کیا ہوتی ہے؟ انفرادی برائی سے مراد وہ برائی جس کا نقصان کسی ایک شخص یا ایک ذات کو ہو. مثلا ایک شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا اسی شخص کو دی جائے گی. اس کے علاوہ اجتماعی برائی سے مراد وہ برائی جو ایک شخص کرتا ہے مگر اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے. اس طرح PUBG گیم کھیلنا ایک انفرادی برائی ہے اور یہ اس لیے برائی ہے کیونکہ اس میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخری، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے. اور ٹک ٹاک ایک اجتماعی برائی ہے جس میں ویڈیو بنانے والا خود بھی گناہ کرتا ہے اور جو دیکھنے والا ہے اس کو بھی گناہ کرواتا ہے. دوستو، پاکستان کی عوام بالخصوص نوجوانوں کو سوشل میڈیا کی یلغار نے گزشتہ چند برسوں میں بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہے. جدید طرح کی ایپلیکیشن نے نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کی دنیا میں مشغول کر دیا. ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کی تخلیق کا مقصد تو دور کی بات، اپنا مقاصد زندگی بھی بھولتے جا رہی ہے. شاید آج کل کے لوگ کھائے پیے بغیر کچھ دیر تو رہ سکتے ہیں مگر سوشل میڈیا استعمال کیے بغیر کچھ دیر بھی نہیں رہ سکتے. اس سوشل ایپلیکیشن نے نہ صرف پاکستان کے نوجوانوں کو بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کو اپنا نشہ سا کروا دیا ہے. اس ایپلیکیشن کا نام ہے ٹک ٹاک. آج کا ایسا کون سا نوجوان ہے جو اس ایپ سے واقف نہیں؟ اس ایپلیکیشن کی ایجاد تو 2016 میں ہوئی اور 2018 میں اس نے کافی مقبولیت حاصل کر لی. ٹک ٹاک دور عجیب کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے. آج کی نوجوان نسل ماحول میں نہیں آنے والی ہر چیز کو اپنانے کا تجسس اپنے اندر رکھتی ہے. جو چیز ٹرینڈ کی صورت میں آتی ہے لوگ اس کا اچھا برا جانے بغیر استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح ٹک ٹاک نے ہماری نوجوان نسل کو اس حد تک متاثر کر لیا ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے حدود بھول گئے. 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس چیز میں لگ گئے ہیں کہ وہ دوسرے سے زیادہ اچھی اداکاری، ناچ گانا یہ سب کر سکے اور چند فالوورز اور ویوز کے حصول کے لیے وہ اپنے دین اسلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. دوستو، مشہور ہونے کی اس ریس میں لوگ اپنا دین ایمان سب بھول گئے. چند لائک اور ویوز کی خاطر ہماری نوجوان نسل اپنے دین کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا. کچھ روز پہلے ہمارا ایک بھائی شہاب انڈیا سے پیدل حج کے لیے نکلا جو چند گھنٹوں میں ہی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا. شہاب بھائی کو دیکھتے دیکھتے ہمارے پاکستان کے ایک ٹک ٹاکر نے بھی کسر نہیں چھوڑی. ان کا نام ہے عامر. انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں یہ اپنا بیگ اٹھا کے پیدل لاہور کی طرف چل دیے. ان کا کہنا ہے کہ شہاب بھائی انڈیا سے حج کے لیے پیدل نکلے، اس لیے میں ان سے ملنے کے لیے لاہور پیدل جاؤں گا. دوستو، یہ ویڈیو اور ان کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ سارا گیم صرف چند ویوز اور لائک کی خاطر کھیلا جا رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لے. سوشل میڈیا پہ خود کو وائرل کرنے کے لیے ہمارے مذہب دین اسلام کو بدنام کرنا بند کر دے. آج کے دور میں حج پہ جانے کے لیے ہمارے پاس ایک سے ایک سواری موجود ہے تو پھر یہ پیدل حج پہ جانے کا تو تک ہی نہیں بنتا. ٹک ٹاک پہ اسٹار بن کے پیسے کمانا کوئی بڑا کام نہیں بلکہ اصل کام ایسی ایپ بنانا یا ایسا کام کرنا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال صالح میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنہ ظاہر ہو جائے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے. اور ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا، نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا. اگر دور حاضر کو وہ وقت کہا جائے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.